لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ خواب اور تعبیر کرنے والا لایا ہے۔ میں چند لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہند بر صغیر جس کے ایک حصے میں آپ اور ہم رہتے ہیں، یہاں ایسے قبائل بھی تھے جو ماں کی عزت برباد کرنے کو نیکی سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک بد نصیب قبیلے کو کہتے تھے دام مارگی قبیلہ، جہاں نیکی کا تصور یہ ہو، آپ بتائیں وہاں بدی کیا ہوگی؟ اور جب ماں جو عظمت، تقدس، پاکیزگی کی بنیاد اور اس کی عزت کو برباد کر رہی ہو اولاد، تو مخلوق کتنی ہوگی برباد؟ ہمیں کیوں آتا ہے ہمارا مدنی یاد؟ کیوں کرتے ہیں میلاد؟ اسی لیے کرتے ہیں میلاد کہ جو برباد کرنے والے تھے وہ پھر محافظ بنے، اور ان کو محافظ کس نے بنایا؟ کسی جماعت نے نہیں بنایا، ان کو مکی مدنی رسول نے بنایا۔ اس لیے صرف بر صغیر ہی برباد نہیں تھا۔ اگر آپ ایران کی دنیا میں دیکھیں، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دارا، سکندر، یہ کتنے بڑے پہاڑوں سے بلند نام ہے، لیکن سکندر اس نیچ گندے پیچ کا نام ہے جو اپنی بیٹی کی عزت خود تار کرتا تھا۔ اور ایک بیٹی کو پالا جس کا نام روشنک تھا، جب مرنے لگا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے تو بیٹی کا بازو پکڑ کے اپنے سالار کے حوالے کیا اور کھلے لفظوں میں کہا پالا تو اس کو میں نے اپنے لیے تھا، دے تجھے رہا۔ جب باپ اور شریف عزت والا شہنشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اس کی بدبختی کا یہ عالم ہے تو نیچوں کا، چھوٹوں کا حال کیا ہوگا وہ آپ سمجھتے ہیں۔ اور عرب کی دنیا اس کے لیے قرآن مجید کی گواہی ہی کافی ہے کہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ڈالا مدنی نے پھیرا تھا، پھر گل رنگ سویرا۔ اس لیے جب یہ رشتے، یہ تقدس، یہ پاکیزگی کی چادر اس کی دھجی دھجی دنیا میں اڑ رہی تھی، دھیاں دھیاں ہو چکی تھی، اللہ نے اسی ماہ ربیع الاول، اسی ماہ کی ان عظیم اور خوبصورت ساعتوں میں اس اجڑی پجڑی تپتی جلتی کائنات پہ رحمت کا بادل برسایا، اور ہمارا آقا رحمت کا پیکر بن کر آیا اور پوری کائنات کو راہ راست دکھایا۔ اس لیے ہم نے جشن میلاد منایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، یاد مصطفیٰ۔ آپ اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہماری اس دھرتی پر لوگ اپنے اپنے لیڈروں کے دن مناتے ہیں۔ مثلا لاہور میں ایک مولانا کا دن منایا گیا، 7 سالہ جشن ولادت ایک بہت بڑی جماعت نے منایا، کروڑوں روپیہ سے ٹکٹوں پہ، کینیڈا سے مہمان آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، جتنے لاہور کے ہوٹل سارے بک، اور لاہور یہ جماعتیں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مذہبی یا نیم مذہبی یا سیاسی ان کے دن مناتی ہے اور کروڑوں روپے لگاتی ہے۔ پوچھا گیا کیا ضرورت تھی؟ تو جواب آیا ان بزرگوں کے، ان کے احسانات، اب جن کے احسانات کو گنے بندہ تو مثبت منفی اللہ جانے کیا بنے، لیکن ان کی آمد یا ان کے لیے تو کروڑوں لگائے، اور جب اس ذات کا دن منا تمام جماعتیں مل کر پورا ٹیل لگائے تو 5
مرلے میں انقلاب، خود ان کے لیڈروں میں انقلاب نہیں آیا، 5 مرلے کے ان کے کسی جماعت کے دفتر میں انقلاب نہیں آیا، مشرق مغرب تک چندہ کھایا، انقلاب نہیں آیا۔ میرے سمیت تبلیغ کے لیے نکلی جماعتیں لاکھوں میں انقلاب، اگر انقلاب آتا سرحد میں بچے ذبح نہ ہوتے، عورتیں ذبح نہ ہوتی، یہ تباہی یہ فساد نہ ہوتا۔ اسلام سلامتی دیتا ہے، ایمان امن دیتا ہے۔ کیا پاکستان میں لاکھوں میں جماعتیں نہیں نکلتی، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ انسان کو انسان ذبح کر رہا ہے، مسلمان کو مسلمان۔ جہاں زیادہ اللہ اللہ کر رہے ہیں وہیں زیادہ انسان ذبح، فساد ہے، بد امنی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ مطلب سیدھا ہوا کہ پوری جماعتیں مل کر بھی 5 مرلے میں انقلاب نہ لا سکی، لیکن سیکٹریٹ کتنے بڑے، گاڑیاں کتنی بڑی، ان کے پاس برکروں کی فوج کتنی بڑی، لیکن میں صدقے تیرے مدنی میں آنے والا اکیلا آیا، تنہا آیا، کوئی جماعت نہیں لایا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، بالکل یکتا تنہا تشریف لایا۔ اور دیکھو حکمت خدا کی، اللہ نے میرے نبی کا بھائی بھی کوئی نہ بنایا، یکا تنہا یکتا بن کے تشریف لایا۔ اور قانون بھی عجب ٹھہرا، جب تک بندے تھے تھوڑے، نبی تھے دوڑے چوڑے، مخلوق تھوڑی تھی، نبی ایک ہی علاقے میں 3 نبی، 4 نبی، آپ نبی، باپ نبی، بھانجا نبی، ایک ہی گھر میں اتنے سارے نبی، نبیوں کی قطار، سارے باوقار۔ لیکن سوال یہ ہے جب کائنات بھر گئی، تقاضا تو یہ تھا اب نبیوں کی لمبی قطار، لیکن میرے رب پاک نے چاہا یہ، فرمایا اب کائنات اپنے عروج انتہا کو پہنچ گئی ہے، اب ایک ہی آئے گا اور ساری دنیا پہ اپنی نبوت کی چادر کو پھیلائے گا۔ اور صدا آئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر صورت وچ یار دا جلوہ کیا اسمان زمین، حضور کی ختم نبوت کی چادر، نبوت کی چادر شرق سے غرب تک پھیل گئی۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک بندہ اور ماحول اتنا گندا، ایک فرد ہے، ایک ذات ہے، سامنے کل کائنات ہے، اور اس ایک ذات نے رب کے اور بندوں کے ٹوٹے رشتے کو بھی جوڑنا ہے، مخلوق کو بتوں سے پکڑ کے اللہ کی طرف موڑنا ہے۔ کس کس کو موڑو گے؟ ہند، صرف ہند جسے برے صغیر کہتے ہیں، اس میں 40 کروڑ بتوں کا ڈیرا تھا۔ آج ایک بندے کو سیدھا کرتے کرتے سال لگایا، ابھی تک بھی وہ ٹریک پہ نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آئی۔
پوری جماعت نے پوری قوم نے مارچ پتہ نہیں لمبا مارچ پتہ نہیں ڈانگ مارچ پتہ نہیں لانگ مارچ اتنا لمبا مارچ فرمایا ایک بندے دا پتر اسا بندے دا پتر نہیں بنا پورا سال لگایا کیوں جی جس کو خود اپنے ہاتھوں سے گھڑا بنایا اسی کو رستہ دکھایا اور پوری قوم نے دل لگایا لیکن ابھی تک لگتا ہے رستے پہ نہیں آیا اس سے قاضی صاحب بھی مولانا فضل الرحمان ایسے ایسے 8 مر کے وجود حلال خور اتنا زور لگایا تو سوچو کتنی بے بس ہے دنیا کتنی بے بس معاف کرنا میں نے چٹکی اس لیے کاٹ لی ہے کہ آپ ظاہر ہے 12 بجے سے پہلے تقریر ہو تو کام ٹھیک ہوتا ہے جب بندے سونے لگے کچھ رونے لگے اور کچھ جاگنے لگے کچھ بھاگنے لگے پھر کہتے ہیں بلا تاخیر آئیے فقیر تو اب اس لیے جب آئیے فقیر تو پڑھیں گے تفکیر اس لیے اب آپ ذرا دھیان سے میں نے کیا کہا کہ پوری کائنات کی جماعتیں جتنی جماعتیں ہیں کوئی تخصیص نہیں کالے گورے چٹے نیلے پیلے جتنی جماعتیں ہیں سب نے زور لگایا انقلاب کہیں بھی لیکن واہ میرا مولا ایک ذات اور سامنے ہے کل کائنات اتنی بڑی کائنات اور بگڑی ساری کائنات ایک طرف خدا سے دوری دوسری طرف رشتوں کی رنجوری ہر طرف مجبوری ہی مجبوری لیکن ایسا پڑا جلوہ نوری ایک فرد آیا ایک کرم والا آیا اور اللہ پاک نے ذمے کیا لگایا فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میرا نبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک نہ ذرائع مواصلات نہ لمبی برکروں کی کائنات اکیلی میرے نبی کی ذات لیکن دیکھو کیا ہمدردی ہے کیا میرے نبی پاک کا علم نشرہ والا سینہ ہے کیا پاکیزہ جینا ہے کیا شہر مدینہ ہے میرے نبی پاک کی ایک صدا اب میں ادھر ادھر چلوں گا معاملہ نہیں بنے گا میں صرف ایک بات جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ ہم سماجی رشتے آج پھر ٹوٹنے لگے آج اولاد ماں باپ سے دور جانے لگی آج بہن بھائی کے رشتے کا تقدس پھر مجروح ہونے لگا آج بیٹیوں کی عزت عظمت پھر خطرے میں پڑ گئی اب پھر لوٹ کے مدینے والے کا دروازہ کھڑکانا ہے پھر پلٹ کے اپنے مدنی کے کوچے میں جانا اس لیے میرے دوستوں پہلے حال اس دنیا کا کیا تھا میں نے اشارہ کیا کہ جب بیٹوں کے ہاتھوں ماں کی عزت نیلام ہوئی بہن کو کوئی جانے نہ بیٹی کو کوئی مانے نہ اور قرآن مجید کی تو صدا یہ ہے کہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت کل قیامت کا دن آئے گا اللہ ان بچیوں کو جن کو زندہ باپ نے مٹی میں گاڑا تھا اٹھائے گا اور پوچھے گا بأی ذنب قتلت ایک نہیں لاکھوں بچیاں ایک ایک باپ نے کوئی 8 بیٹیوں کا قاتل کوئی 10 بیٹیوں کا قاتل کوئی 12 بیٹیوں کا قاتل اور جتنا بڑا قاتل اتنا بڑا عزت والا اتنا
اللہ بڑا شان والا کہلاتا تھا، اور جو بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا وہ ذلیل کہلاتا تھا، وہ بے عزت بے غیرت کہلاتا تھا۔ ایسے میں میرا سونا نبی تشریف لایا اور ایسے جلتی تپتی برباد دنیا پہ کرم فرمایا، اور پہلی آواز گونجی، اور دنیا والوں جو ایک بیٹی کو پیار سے پالے گا محمد عربی جنت میں اسے خود سنبھالے گا۔ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کتنا پیارا انداز ہے، یہ کس کی صدا گونج رہی ہے؟ یہ میرا پاک مصطفیٰ ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی بچی ایک نہیں 2 بچیوں کی پرورش کرے گا، تربیت کرے گا، انہیں پالے گا، ان کو ذلیل نہیں کرے گا، ان کی توہین نہیں کرے گا، ان کی تذلیل نہیں کرے گا، انہیں منزل تک پہنچائے گا، وہ ایسے جیسا بھی ہے، حضور نے فرمایا ایسے میرے ساتھ باغ جنت کو جائے۔ ایک طرف میرے نبی کی پاک صدا، دوسری طرف کردار مصطفیٰ۔ بعض اوقات بولتے تو سارے ہیں، لیکن اپنی ذات پہ جب آتی ہے بات بدل جاتی ہے۔ اب میرے نبی کی ادھر بات تھی، ادھر ذات۔ جب ذات کا موسم آیا، اللہ نے نبی کے دشمنوں کو 12 بیٹے دیے، کسی کو 10 بیٹے، کسی کو 8 بیٹے، اور بیٹے عزت کا سبب تھے، وقار کا سبب تھے، بیٹیاں ذلت کا سبب تھی۔ لیکن لوگوں سوچو، جو خود اللہ کا اپنا پیارا حبیب، اللہ کے اتنا قریب، اللہ انہیں بیٹے دیتا رہا، دے دے کے واپس لیتا رہا، لیکن ایک بیٹی دی، دوسری بھی بیٹی دی، تیسری بھی بیٹی دی، چوتھی بھی بیٹی دی۔ اور دعا تو ہر کوئی مانگ سکتا ہے، اللہ جب بیٹیاں نبی پاک کو دے رہا تھا، نبی پاک جھولی پھیلا سکتے تھے، مولا بیٹوں سے نسل رہتی ہے، بیٹوں سے پیغام بچتا ہے، بیٹوں سے عزت وقار ملتا ہے، مولا مجھے بھی بیٹے دے۔ لیکن اللہ دے رہا ہے، نبی خوشی خوشی لے رہا ہے۔ اس لیے کیا اللہ نبی پاک کی نہیں سنتا تھا؟ کیا اللہ نبی پاک کی نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا، پر پیارا نبی بھی جانتا تھا میرا نبی تیرے وجود سے، تیری ذات سے میری کائنات کا قبلہ بدلے گا، میری کائنات کی سوچ بدلے گی۔ اب ہمارے پیارے نبی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف زبان سے سمجھایا، لوگوں ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی عزت برباد نہ کیا کرو۔ یہ ماں لوگوں جو جنت عرش کے نیچے ہے، جو آسمانوں کے پار ہے، لوگوں وہ جنت کیا ہے؟ ماں کا پیار ہے۔ اب ظاہر ہے وہ لوگ جو ماں کو ماں جانتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، ان کو تو یہ پیغام عجیب لگتا تھا کہ یہ کہنے والا کیا بولتا ہے، کہنے والا کیا کہتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے ایک طرف زبان سے سمجھایا، دوسری طرف اپنے کردار سے ان کو بدلایا۔ کہتے ہیں کہ صفے جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنا کردار، اپنا نمونہ، اپنا اسوہ حسنہ ان کے سامنے رکھا۔ فرمایا دنیا والوں یہ نہ کہنا کہ نبی اپنی زبان سے تو بولتا ہے مگر کرتا نہیں نا، بلکہ بیٹیوں کی عزت کا کہا بھی، پھر بیٹیوں کی عزت کر کے دکھائی بھی۔ نبی نبی ہوتا ہے، نبی کی
کسی کے لیے سب نبی کا احترام کرے، سب نبی کی تعظیم کرے، سب نبی کی توقیر کرے، سب پر فرض ہے، نبی پر فرض نہیں ہے کہ نبی بیٹیوں کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائے، لیکن یہ دوسروں کو سمجھانا تھا، سوئے ہوئے انسان کو جگانا تھا، اس کو کردار و عمل سے بتانا تھا کہ بیٹی دروازے پہ آوے میرا نبی کھڑا ہو جائے۔ یہ ظالم انسان کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا، اس کے سوئے دماغ پہ ایک ضرب تھی، بیٹی نے قریب آنا، میرے نبی نے اٹھ کے اس کے سر پہ بوسے دینے، پھر بیٹی نے قریب آنا، میرے نبی نے بیٹی کو پیار سے عزت سے اپنے جگہ پہ بٹھانا، گویا یہ بھی انداز تھا او لوگوں، بیٹی اس کو زندہ زمین میں نہ گاڑو، ان کی توہین نہ کرو، ان کی تذلیل نہ کرو، ان کو بھار نہ سمجھو، انہیں بوجھ نہ سمجھو، یہ عزت والیاں ہیں، تمہاری عزت کا سبب بنے گی، دونوں جہان میں تمہارے لیے رحمت کا سبب بنے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا 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 محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے صرف توہین ہی نہیں بلکہ ظلم کی چکیاں چل رہی تھیں، ادھر بچی نے پیدا ہونا، ادھر باپ نے اس بچی کو، اس کے چھوٹے سے معصوم وجود کو وہاں سے اٹھانا نہیں، اسی ماں کے سینے پر جس نے کتنے دکھوں سے اسے سہا، پھر جنا، اب وہ بچی پیدا ہوتی اسی سینے پہ وہی رکھ کے اس کی گردن کو پکڑتا،